ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کو ایک اپنی انگوٹھی دی اور کہا یہ انگوٹھی لے کر جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ کسی نقاش سے نقش کروا لو، یہ لکھوا کے لے کے آؤ، نقش کرواؤ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ۔ جناب صدیق اکبر نقاش کے پاس گئے، اسے انگوٹھی دی اور کہا کہ اس کے اوپر نقش کر دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ صرف لا الہ الا اللہ، اور جناب صدیق اکبر نے پورا کلمہ نقش کروایا کہ اس پہ نقش کر دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ نقش ہو جانے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی لے کر آئے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، اور حضور نے دیکھی تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ نقش کروانا، لیکن تم نے اس کے اوپر محمد الرسول اللہ بھی ساتھ نقش کروایا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ انگوٹھی پیش کی تو یہ دو تو حضرت صدیق اکبر نے نقش کروائے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ ہی سے کچھ آگے لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ ابو بکر صدیق۔ یہ حضور کے بارگاہ میں گئی تو سرکار نے پوچھا کہ تم نے کیا کروایا؟ میں نے تو لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ تو جناب صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ محمد الرسول اللہ تو میں نے نقش کروایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو، تو اس لیے میں نے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کا ذکر بھی کروا دیا، تاکہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو آپ کا نام بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ لیا جائے۔ لیکن ابو بکر الصدیق یہ جو لفظ ہے یہ میں نے نقش نہیں کروایا۔ تو اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے آسمان سے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میں نے نقش کروایا ہے، یہ میں نے نقش کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر ابو بکر یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے نام اللہ کے نام سے جدا ہو جائے، رب یہ نہیں چاہتا کہ جناب صدیق کا نام آپ کے نام سے جدا ہو جائے، لہٰذا جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو محبوب مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا جائے، اور جب محبوب مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے تو یار غار کا بھی ذکر کیا جائے۔